بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ آج ہم اپنی پچھلی ویڈیو کا ہی تسلسل برقرار رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے ساتھ کیس ایک ڈسکس کیا تھا کہ 2 سالہ بچی جو ہے اس کا مرڈر ہوا تھا، اور وہ کیس ہم تفتیش کر رہے تھے، اور آگے اس کیس میں جو ہے ہوا وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ جو خاتون ہے جو اس کی نانی تھی وہ ہمارے پاس آ گئیں، اور بڑا نا غصے والے انداز میں کہ آپ لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، میری جو نواسی ہے وہ نہیں مل رہی ہے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ رہے ہیں، آپ ڈھونڈ نہیں رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے آپ کے سامنے، اب ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیمیں مختلف جو ہیں وہ سڑک کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ سڑک جو ہے وہ ان کے گھر سے کافی تھوڑی سی تقریباً 3-4 ایکڑ دور تھی۔ تو وہ جو خاتون ہے نا، انہوں نے مجھے بلکہ سب کو یہ کہا کہ بھی آپ لوگوں نے چھت تو دیکھے ہی نہیں ہے۔ اب جو ہی اس نے یہ بات کی تو میں نے اسی وقت جو ہے نا وہ وہاں سے دوڑ لگا دی، اور فٹافٹ ان کی وہ سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھ کے چھت پہ گئے۔ تو اب ان کے تینوں گھروں کے جو چھت تھے نا وہ تھوڑے آپس میں نا ملے ہوئے تو تھے، لیکن ان کی جو کچھ گھر تھے وہ اتنے زیادہ نیچے تھے کہ ساتھ والے گھر کافی اوپر تھا، اور وہ نیچے والے گھر کے چھت سے اوپر والے گھر کے چھت پہ جانا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ وہاں پہ ہم نے سارا دیکھا، نہیں ملی۔ اس کے بعد جو اس کی جو دادی امی تھی، یعنی کہ اس بچی کی جو دادی کا گھر تھا، ہم وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ وہ گھر جو ہے وہ سب سے اونچا تھا۔ جب ان کے چھت پہ گئے دیکھا وہاں پہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک پانی کی ٹینکی تھی۔ جو ہی ہم نے وہ میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھا، جو ہی ہم نے وہ پانی کی ٹینکی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ بچی جو تھی وہ اس کی لاش اس پانی کی ٹینکی کے اندر تھی، تیر رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کرائم سین یونٹ کو کال کی، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر وہ پہنچ کے انہوں نے بچی کی لاش جو ہے وہ باہر نکالی۔ دوسرا جو اسی وقت میں نے کام کیا وہ اس بچی کی جو نانی تھی اس کو حراست میں لے لیا، کیونکہ کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ وہ بچی چھت پہ جا سکتی ہے۔ تو اگر نانی نے یہ بات کہی ہے تو لازمی اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی۔ ایک ہم نے اس کی نانی امی کو حراست میں لیا، دوسری ہم نے اس کی والدہ کو حراست میں لیا، اور تیسرا ہم نے اس کے ایک ماموں کو حراست میں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم وہ کرائم سین یونٹ نے وہ بچی جو ہے اس کی لاش ٹینکی سے باہر نکالی تو اس کی ظاہری حالت دیکھ کے پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ بچی جو ہے اس کو پانی میں ڈبو کے نہیں مارا گیا، بلکہ وہ بچی جو ہے اس کو پہلے مرڈر کر کے قتل کر کے پھر اس کو جو ہے وہ پانی کے ٹینکی میں ڈالا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بچی تھی اس کے پیٹ میں پانی نہیں تھا۔ تو اب اگر بچی جو ہے وہ نانی کے پاس سوئی ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ اسی گھر میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو چھت پہ پہنچانے والی کام ہے وہ نانی نہیں کر سکتی۔ نانی چونکہ بزرگ خاتون ہے، اور جس وقت اس بچی کو ڈالا گیا ہے اس وقت اس گھر کے دروازے اندر سے بند ہے، چھت سے اگر کوئی بندہ گیا ہے، ان کے چھت سے ان کے چھت میں جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کا چھت بہت نیچے تھا، وہ بہت اوپر تھا۔ لیکن گلی جو تھی اس کی جو جس ٹینکی کے گھر سے ہمیں ملی وہ بچی، اس کے ساتھ ایک کھمبا لگا ہوا تھا، لوہے کا کھمبا، جس طرح وہ لوہے کا کھمبا ہوتا ہے جس کے اندر وہ لگی ہوتی ہیں پٹیاں سی، اور اس کے اوپر سے بندہ سیڑھی کی طرح اوپر چڑھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ شک تھا کہ اس کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے تو اس کے ذریعے چھت پہ چڑھ کے تو پانی کی ٹینکی میں بچی کی لاش کو ڈالا گیا، اور یہ کام جو ہے کوئی بزرگ خاتون جو ہے وہ یا کوئی لڑکی نہیں کر سکتی تھی، یہ کام کوئی لڑکا ہی کر سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کے ماموں کو بھی حراست میں لے لیا۔ اب ہم نے ان تینوں کو جب لے کے تو تھانے گئے، اور وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن کی، اپلیکیشن لکھی، اور اس سے جب پہلے تو وہ اس چیز کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ نہیں بچی جو ہے وہ چل کے باہر چلی گئی ہوگی، انہوں نے مار کے پھینک دیا ہے، ہم نے ان کے خلاف FIR کروانی ہے۔ لیکن تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن جو تھی اس کے بعد جو ہے وہ جو نانی تھی اس نے اپنی زبان کھول دی۔ اس نے جو بات بتائی وہ اس نے یہ کہا کہ یہ بچی جو تھی یہ تقریباً 3-4 دن سے بیمار تھی، اور اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، اور میں ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو لے کے گئی تھی، اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ تو اب
ایشو یہ تھا کہ جب یہ بچی رات کو اس کے پاس سوئی ہے اس وقت یہ ٹھیک تھی، آدھی رات کو تقریباً 2-2:30 بجے بچی جو ہے اس کو یکدم بہت تیز بخار ہو گیا اور اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہو گیا اور پھر یکدم وہ نیلی پڑ گئی۔ تو تقریباً فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ بچی کی ان کے گھر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر یہ بچی جو ہے یہ یہاں ہمارے گھر میں رہی تو اس کے جو دادی دودھیال والے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر مرڈر کا کیس کر دینا ہے۔ تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ ان کے گھر ڈال آؤں تو تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ میں نے اکیلی نے کیا ہے۔ بچی کی جب ڈیتھ ہو گئی ہے تو کہتی ہے میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا منڈے کے ساتھ، اور اس کے اسی طرح میں گئی ہوں اور جا کے مجھے پتہ تھا کہ اس وقت یہ لوگ بھی جو ہیں وہ باہر ڈیرے پہ جاتے ہیں تو ان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ باقی جو ان کی گھر کی خواتین تھی وہ ہال کے اندر نہیں بلکہ کمرے میں سوتی تھی۔ تو کہتی ہے میں دبے پاؤں گئی ہوں، دروازہ میں نے کھولا، ان کے گھر کے اندر سے ہی سیڑھیاں چڑھ کے میں گئی ہوں اور میں نے ٹینکی کے اندر جو ہے وہ بچی کو پھینک دیا۔ اب جب اس کی والدہ جو تھی، بچی کی والدہ جو تھی، اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تھوڑی مینٹلی ڈسٹرب تھی۔ اس کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ایک تو وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن اس کی شادی جو تھی وہ ایک جس لڑکے کے ساتھ کی گئی وہ تھا تو اس کا چچا زاد کزن، لیکن وہ ان پڑھ تھا، وہ ایک مزدور آدمی تھا، جبکہ یہ جو ہے وہ کافی پڑھی لکھی تھی۔ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ مینٹلی بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے، تو وہ اس کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا جو ہے نا سائیکو قسم کا اس کا تھوڑا سا ایشوز آ رہے تھے۔ لیکن بچی کی موت اور بچی کے وہاں پہ پھینکنے میں والدہ کو کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ بچی جو تھی وہ نانی می کے پاس ہی رہتی تھی اور یہ جو ہیں یہ اس کے پاس رہتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو اس کی ماں سے میں نے یہ پوچھا کہ اگر آپ کیس وغیرہ کوئی کروانا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے سارا یہ چیز کلیئر ہو چکی تھی کہ بچی جو ہے وہ طبعی موت جو ہے وہ مری ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو جو اس کے باقی رشتہ دار تھے، اس کی دادی اور دادا لوگ، اور ان سب کو بھی ہم نے بلا کے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ سارا یہ ہے سیٹ۔ اتنی دیر تک وہ جو کانسٹیبل ایک بھیج کے تو اس بچی کی جو میڈیکل جو رپورٹس تھیں وہ اور اس کی دوائیاں اور جس ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہو رہا تھا اس کا بیان جو ہے وہ نوٹ کیا کہ واقعی بچی جو ہے اس کو یہ نمونیا تھا یا وہ بیمار تھی اور واقعی اس کا علاج ہو رہا تھا اور کنڈیشن جو تھی اس کی کریٹیکل تھی۔ تو وہاں سے بھی یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی بچی جو ہے وہ بیمار تھی۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بچی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے۔ پھر دونوں فیملیز کو ہم نے ساتھ بٹھایا، ان کے جو آپس میں ایشوز تھے وہ ہم نے ان کے سالو کیے۔ اب اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ تھی کہ رشتوں کے اندر بدگمانیاں جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ اب بے شک آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا تھا، آپس میں ناراضگی تھی، لیکن اس جو نانی تھی بچی کی اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ بچی میرے گھر میں مر گئی تو میرے اوپر کیس ہو جانا ہے، کیوں نہ میں اگلے پہ ڈال دوں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں تو یا ان میں سے کسی کی زندگی تباہ ہونی ہے یا اگلے گھر میں سے، اور یہ دونوں کیسز جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو وہ ہم کلیئر بتائیں۔ ایک جھوٹ جو ہے وہ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب 3 گھنٹے ہم نے اس خاتون کی وہاں پہ انویسٹیگیشن کی، ہر لحاظ سے اس کو جو ہمیں جانچا پڑتالا، اس کے بعد حقائق تو سامنے آ گئے، لیکن اس میں ہمارا بھی ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوا اور اینڈ پہ ان کا بھی یہی۔ آپ یہ دیکھیں وہ معصوم بچی جو کہ پہلے ہی بیماری کی وجہ سے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کس دل سے اور میں کہتی ہوں وہ کتنی کیسی کیفیت ہوگی اس نانی کی جب اس نے اس کو پانی کی ٹینکی میں پھینکا ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رشتوں کے اندر چاہے جتنی مرضی لڑائی جھگڑا ہوں، لیکن ہمیں اتنی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھپانا شروع کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔